پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا، کوئی یتیم نہ ہو۔ مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو۔ زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، چھوٹا ہے باپ کا سینہ، کوئی یتیم نہ ہو۔ لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لہو لہان ہے چہرہ، کوئی یتیم نہ ہو۔ میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ بیٹی سے، جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ بیٹی سے، اٹھے نہ باپ کا سایہ، کوئی یتیم نہ ہو۔ میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ، کوئی یتیم نہ ہو۔
الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وقاله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات ایک اور صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے۔ مسلسل اس آیت کے ضمن میں اور اساس علم کے عنوان سے آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ آج یہ گفتگو اپنے 8ویں مراحل میں داخل ہو گیا۔ آج 8 محرم یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، لہذا باتیں بہت سی تھی، ساری باتوں کو میں آپ تک پہنچا نہ سکا۔ بس جو پہنچا سکا وہ سب عطیہ الہی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہم نے بشیر بنا کر بھیجا، ہم نے نذیر بنا کر بھیجا، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ بات علم سے شروع ہوئی تھی کہ ضروری یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ وہ علم کون سا ہے؟ کا علم اہل بیت علیہ السلام۔ بات اور آگے بڑھی تھی تو اللہ نے کہا کہ علم حاصل کرو، ذرائع علم ہم نے تمہیں عطا کیا جس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ جب انسان نے علم حاصل کر لیا تب اس کے سامنے کئی راستے نظر آئے۔ تب اللہ نے کہا تو اس راستے پر چلو جس راستے پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ پھر ایک سوال ہوا کہ پروردگارا
نعمت تو لفظ عام ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اور تیری نعمت اتنی ہے کہ جس کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ نعمت جس کو اس راستے پر چلو جس میں میں نے نعمتیں نازل کی ہے اور وہ کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے، اس راستے پر چلو۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون جو کبھی خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوئے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی احمد بن حنبل کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت درود، تو اس میں نبی شامل تھے، لیکن جب میں نے اس حدیث کو پیش کیا تو آیت درود میں جہاں نبی شامل ہیں وہیں علی شامل ہے، جہاں نبی شامل ہے وہیں حسنین شامل ہے، جہاں نبی شامل ہے وہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہے، جہاں نبی شامل ہے وہیں 13 معصومین شامل ہیں۔ یہاں لا کر میں نے آپ کو روکا تھا، اب گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے یہ آنکھ، یہ کان اور یہ دل و دماغ جو دیا ہے، یہ محسوسات جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ محسوسات جو ہے یہ قوت دیتے ہیں دل و دماغ کو۔ آنکھیں قوت پہنچاتی ہے دل کی تک، کان قوت پہنچاتی ہے دل تک، تو یہ محسوسات جو ہے یہ دلوں تک قوت پہنچاتی ہے، اور دل کی قوت اس وقت ہوتی ہے جب انسان علم حاصل کرے۔ دل کبھی اس وقت ہوگا جب انسان علم حاصل کرے، اور علم کبھی اس وقت ہوگا جب انسان ہدایت پا جائے۔ جب انسان ہدایت پا جائے۔ ایک سلوات پڑھے محمد، آج زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کو، لہذا ایک اور سلوات پڑھے محمد۔ تو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ راستہ ہے کون سا، اور کون افراد ہیں جو رسول اسلام کے ساتھ ہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے جو مستقیم راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے جو جنت تک لے جا رہا ہے۔ تب اللہ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اللہ نے رسول اسلام سے کہا کہ رسول کہہ دو سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور تم اللہ کی طرف دعوت دو، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، وَأَنَا، اور میں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اسی جملے پر بحث کرنا ہے۔ سلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول اسلام آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اور میں اس راستے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سید خدی سنو، وہ جنت میں جو پروردگار سوال کرے گا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اس علی کے بارے میں سوال کرے گا، اس علی کے بارے میں سوال، یعنی طے ہو گیا کہ قیامت کے دن بھی اگر تم سے سوال کیا جائے گا تو علی کی ولایت کے بارے میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسول نے فرمایا قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم
وہ کون ہے کا جو رسول کی مکمل اتباع کرتا ہو. ایک آیت اور ہے، اس میں سے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری یہ ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو. ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو. میں توسیع میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول مسلمانوں سے کہہ دو کہ ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو. مومنین میں سے میری اتباع کرتا ہو یعنی جو اتباع کر رہا ہو وہ مومن ہو، وہ مومن ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے بار لگا دی، مومن ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے. رسول نے بتا دیا مومنین نہیں، جو کل مومن ہے، جو کل ایمان ہے. یہاں پر وہ مراد ہے. ایک صلوات پڑھے محمد جو میری مکمل اتباع کرتا ہو اس راستے کی پیروی کرو. بس آج 8 محرم ہے. 2-4 جملے جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. راستے کو اختیار کیا حسین علیہ السلام نے. حسین علیہ السلام کے پاس 4 طاقتیں تھیں، 4 بازو تھے. جہاں یہ 4 طاقتیں کھڑی ہو جائے کسی کے اندر اتنی مجال نہیں کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کر سکے یا ان کے اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکے. ایک طاقت کا نام مسلم تھا، ایک طاقت کا نام محمد حنفیہ تھا، ایک طاقت کا نام عباس تھا. چوتھی طاقت خود امام حسین علیہ السلام نے. ایک طاقت کو کوفے بھیج دیا، ایک طاقت کو مدینے میں چھوڑ دیا، اور جو طاقت مہم تھی اس کو اپنے ساتھ رکھا لیکن جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. بس بتا دو جناب عباس ہے کون؟ وہ ہے جس کے لیے مولا نے نواز شب میں دعا مانگی تھی، پروردگارا ایک ایسا بیٹا دے دے، ایک ایسا بیٹا دے دے. مصائب پر نہیں آنا. ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین پر کام آ سکے. یہ وہ عباس ہے. ایک تفسیر ہے الجمال والکمال، اہل سنت کے رائٹر ہے. منصور صفری کر کے غالباً نام ہے رائٹر کا. وہ جب سورہ یوسف کی تفسیر لکھتے ہیں تو لکھتے لکھتے ایک جملہ لکھتے ہیں. وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یوسف کو کنویں کے حوالے کر دیا تب یہاں پر وہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ جنگ صفین میں مولا علی نے محمد حنفیہ کو میدان میں بھیجا. ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ بھیجا. آپ 12 مرتبہ گئے، 12 بار حملہ کیا اور واپس آئے. جب آپ 12 مرتبہ گئے محمد حنفیہ تو اس جنگ صفین میں رہنے والے افراد نے محمد حنفیہ سے کہا اے محمد حنفیہ کیا علی کے پاس حسن و حسین نہیں ہے جو تمہیں بار بار ہمارے لیے بھیج دے رہے ہیں؟ کیا دریا پر ہم
ہم قبضہ کر کے بتائیں گے کہ ہم آل حسین ہیں. دوسری مرتبہ کہا جب اسی جنگ صفین میں مولا کائنات لیلۃ الحریر ایک رات ایسی تھی جس میں مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیا اور ایسے جنگ کر رہے تھے کہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے. ایسے جنگ کر رہے تھے جیسے چکی میں گیہوں ڈال دیا جائے تو آٹا پس کر نکل رہا تھا. اسی طریقے سے علی کی تلوار چل رہی تھی. دشمن کٹ کٹ کر گر رہے تھے. اتنی تلوار چلائی, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی. ایک مرتبہ دشمنوں کی منہ سے نکلنے لگے علامان یا علی, علاما یا علی, علی مجھے چھوڑ دو, مجھ سے تم سے طاقت نہیں ہے, میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑ سکوں, جائیے کسی اور کو بھیجیے. اب نجم الحسن کرہروی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مولا کائنات تو آپ جانتے ہی ہیں, بات مان لیتے ہیں, کام آپ سے نہیں لڑ سکتے, کسی اور کو بھیجیے. تو دشمن کی یہ چال ہے. سوچ یہ رہا تھا کہ علی کو بھیج دیں گے, دوسرا آئے گا تو اسے ہم قتل کر دیں گے. لیکن علی ایک مرتبہ خیمے میں گئے اور خیمے میں جانے کے بعد اپنے لال کے اوپر اپنا امامہ رکھا, اپنی عبا پہنائی اور اپنی ذوالفقار دے دی. کہا جاؤ میرے لال جاؤ, چہرے پر نقاب ڈال کے. اب وہ جوان پھر خیمے سے باہر نکلا تو وہی رفتار ہے, وہی کردار ہے, وہی صورت ہے, وہی سیرت ہے, وہی طریقہ ہے, وہی سلیقہ ہے جو علی کا تھا. تلوار ایسے ہی چل رہی ہے جیسے علی چلا رہے تھے. دشمن ایسے ہی کٹ کر گر رہے ہیں جیسے علی کی تلوار چل رہی ہو. دشمنوں نے کہا کہ اے علی آپ پھر چہرے پر نقاب ڈال کر میدان میں آئے. بھی علی آ رہا ہے, یہ جو کاٹ رہا ہے وہ بھی علی لگ رہا ہے. وہ بھی علی, یہ بھی علی, وہ بھی علی, یہ بھی علی. میں کہوں گا تم نصیری نہ تھے ورنہ چکر میں پڑ جاتے کہ اسے خدا کہوں کہ اسے بس صورت بھی, سیرت بھی, رفتار بھی, گفتار بھی, جنگ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہو بہو علی کی طرح سے تھا. جب وہ طریقہ تھا, وہ سلیقہ تھا, وہ تمام چیزیں جو علی کے پاس تھی وہ عباس کے پاس ہیں. اگر کربلا میں حسین نے عباس کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو جیسے جنگ خیبر فتح ہوئی تھی, جنگ حنین فتح ہوئی تھی, جنگ صفین فتح ہوئی تھی, کربلا کا میدان بھی فتح ہو جاتا. لیکن حسین نے ہاتھ رکھ دیا, نہیں میرے بھیا. بس جنگ صفین میں مولا کائنات واپس لے کر آئے. کہا میرے لال واپس آؤ. خیمے میں لے کر آئے. جنگ صفین فتح ہو گئی, مولا کامیاب ہو گئے. ایک مرتبہ عباس سے پوچھا, بیٹا عباس کوئی حاجت ہے, کوئی تمنا ہے؟ تو اب جناب عباس نے بابا سے ایک تمنا بیان کی. بابا کافی دیر سے لڑ رہا تھا, مجھے پیاس لگ گئی ہے, بابا پانی, بابا پانی. بس متن نے لکھا کہ سلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابو ذر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. علی خود گئے اور پانی لائے اور لا کر عباس کے حوالے کیا.
عباس نے جیسے پانی کو منہ سے لگایا ایک مرتبہ بابا کی طرف نظر گئی، کیا دیکھا؟ میرا بابا رو رہا ہے۔ پوچھا بابا علی مرتضی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریا کر رہے بابا؟ ایک مرتبہ علی نے کہا عباس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج میں نے تم تک پانی پہنچا دیا، کل کربلا کے میدان میں پانی لینے جاؤ گے لیکن قیام حسینی تک پانی نہیں پہنچے گا۔ بس جناب ام البنین علیہ السلام جب بیاہ کے علی کے گھر آئی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا معلوم ہے؟ علی کے چوکھٹ پر سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئی، حسنین کو بلایا، زینب کلثوم کو بلایا اور ایک جملہ کہا کہ اے میرے شہزادو میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ اور یہی سبق، یہی درس جناب ام البنین اپنے بیٹے عباس کو دے رہی تھی کہ بیٹا عباس تم غلام ہو، حسین کے بھائی نہیں ہو۔ بیٹا عباس تم غلام ہو، حسین کے بھائی نہیں ہو۔ جس کی ماں کا یہ کردار ہو، اب جو اس آغوش سے بچہ پلے گا اس کا کردار کیا ہوگا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ حسین نے کہا عباس میرے کان ترس گئے بھیا سننے کے لیے، میرے کان ترس گئے بھیا سننے کے لیے۔ آج محرم ہے نا، یہ کیا کیجیے جناب عباس علیہ السلام، جناب عباس میں نے کہا بڑی طاقت تھی، حسین نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ عباس تمہیں مرنے کی لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بس عزادارو اجازت نہیں ملی، لیکن ایک 4 سال کی بچی ٹہلتے ٹہلتے چچا عباس کی خدمت میں آ گئی۔ چچا آلاتاج، چچا آلاتاج، ایک مرتبہ جملہ آپ سنیے، میں نے پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ اسی عالم میں جناب سکینہ نے چچا عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس مقام پر لے کر آئی جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، تمام مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے جو دیکھا وہ ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، ہمارا رب دل برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ عباس نے کیا دیکھا؟ جہاں مشکیزہ رکھی جاتی ہے وہاں تھوڑا بہت ٹھنڈا تھا یا ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔ جناب عباس نے کیا دیکھا کہ خیمے گاہ کے سارے بچے اپنے رخسار کو اس مقام پر رکھے ہوئے ہیں جہاں پر مشکیزہ رکھی ہوئی تھی، جہاں پر مشکیزہ رکھی ہوئی تھی وہاں پر رخسار رکھے ہوئے ہیں۔ عباس سے برداشت نہ ہوا، میں نے ختم کر دی مجلس، جناب عباس سے برداشت نہ ہوا، فوراً سکینہ کو آغوش میں لیا اور حسین کی خدمت میں آ گئے۔ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کا جملہ یاد ہے، تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ اجازت لڑائی کرنے کی نہیں دی، پانی لانے کی دی۔ جناب عباس بھی لڑائی میں اترے، مشق سکینہ کو بھرا۔ جہاں کئی لاکھ کا مجمع ہو، اس مجمع کو چیر کر ترائی میں اترنا تو آسان ہے، توجہ کیجیے۔ جہاں کئی لاکھ کا مجمع ہو وہاں ترائی میں ڈھال سے زمین پر اور ترائی اور دریا کی طرف اترنا آسان ہے، لیکن ترائی سے اوپر کی طرف چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ نہ یقین آئے تو یاد رکھیے جب عباس جا رہے تھے فوجیں چھٹ گئی تھی، فوجیں دور بھاگ گئی تھی، لیکن جب عباس ترائی میں اترے تو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئی۔ عباس
تھی کہ مشق سکینہ کسی طریقے سے خیمے تک پہنچ جائے، بس اس کے علاوہ کوئی آرزو نہیں تھی۔ لیکن ایک ہولناک تیر چلا، مشق سکینہ پر لگا، مشق چھپی، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب جو عباس خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے، اپنے گھوڑے کو ترانے کی طرف بھی موڑ دیا۔ اسی اثنا میں آپ کا داہنا بازو کٹا، کچھ دور اور گئے، بایاں بازو کٹا اور سر پر کچھ لگی اور زمین پر منہ کے بل آ گئے۔ مدینے نے مارا ہے نا، جب بشیر مدینے پہنچا ہے نا، اعلان کیا مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا، حسین کا قافلہ گیا تھا، وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین نے اپنے پوتے فضل کے ہاتھ کو پکڑا اور بشیر کی خدمت میں آ گئے۔ اے بشیر، کون حسین مارا گیا؟ کون حسین مارا گیا؟ کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا، اے سیفہ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ علی کا لال مارا گیا، فاطمہ کا لگتے جگر مارا گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے میرے مولا، میں عباس کو نہ بخشوں گی۔ کیا ہوا ام المؤمنین ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ بشیر نے پوچھا کہ جہاں عباس جیسا شیر زندہ ہو، کوئی حسین کو قتل کر دے، کوئی علی اکبر کو مار دے، کوئی علی اصغر کے گلے پر تیر چلا دے، اگر عباس زندہ ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا، اے مومنہ کیا کہہ رہی ہو؟ عباس کے دونوں بازو، اے مومنہ کیا کہہ رہی ہو؟ عباس کے سر پر گرز لگائی گئی، لوہا آہنی جو لوہے کا گرز ہوا کرتا تھا مارا گیا، عباس زمین پر گرے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین نے کہا، میں مان نہیں سکتی کہ کوئی عباس کے سر پر گرز مار سکے، لوہے کا ہتھوڑا مار سکے، میں مان نہیں سکتی۔ کہا مومنہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا لال شیر خدا کا لال ہے، علی مرتضیٰ کا لال ہے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ کوئی عباس کے قریب جا سکے اور سر پر گرز مار سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا، اے مومنہ شاید تمہیں معلوم نہیں، جب عباس کے دونوں بازو کٹے، گرز لگا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ آخری جملہ میں نے سوال سے تمام کر دیا، آواز لگائی، بھیا میری مدد کو آئیے۔ آخری جملہ میں نے ختم کر دیا، مولا آقا میری نصرت کو آئیے۔ جیسے یہ آواز حسین نے سنی نا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو کمر پر رکھ دیا، ایک جملہ کہا، الآن بھیا تیری آواز نے میری کمر توڑ دی۔ جو بھائی دوسرے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس احساس کو ترک کرے گا۔ حسین نے کہا، بھیا تیری آواز نے میری کمر توڑ دی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، عباس کی خدمت میں جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ مقتل نے لکھا، جب حسین گھوڑے سے اترے، زمین کربلا سے کچھ اٹھایا، بوسا دیا، سینے سے لگایا، کچھ دور اور چلے، پھر حسین گھوڑے سے اترے۔ یہ عجب منظر ہے، اگر پہنچا سکا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بہتا چلا جائے گا۔ جب دوسری مرتبہ حسین زمین کربلا پہ اترے ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کے بازو کو اٹھا رہے تھے، دشمن کی جرأت بڑھ گئی۔ میں نے کہا تھا عباس جیسی طاقت کوئی نہیں تھی،
پر دوں کہ حسین کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، پروردگارا جو مقبول کی طرف سے پروردگارا جو مریض و شفا کامل عاجل عنایت فرما، پروردگارا بحق چاہتا معصومین علیہ السلام جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں ان کی حاجات قبول فرما، پروردگارا امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام لوگوں کو ان کے حوالوں انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم